اور جس طرح سے سیما نے ہمارے ملک کو وہاں جا کے بدنام کیا ہے، بدنام کرنے کی بلکہ کوشش کی ہے، اس کو جواب دینا بھی ضروری تھا، اور خاص طور پہ ان بچوں کے حوالے سے کہ کوئی بھی ملک کا قانون جو ہے اس بات کی اجازت نہیں دیتا جو اس وقت وہاں پر ہو رہا ہے، اور اس وقت وہاں کا قانون کہاں پہ کھڑا ہے، یہ میرا آپ سے سوال ہے کہ واٹ آر دے ڈوئنگ اباؤٹ اٹ۔ ایک بچہ جو ہے وہ صرف ماں کی ملکیت نہیں ہے، وہ باپ کی بھی اولاد ہے، اتنی اولاد ہے جتنی وہ کی اولاد ہے۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے۔ اس میں پاکستان کے جو ادارے ہیں، جو پاکستان کے ہائی کمشنر تھے وہاں پہ، انہوں نے تو اپنی ذمہ داری سے جان چھڑانے کے لیے، چونکہ اس میں دو ہاسٹائل بارڈر انوالو ہوتے ہیں، تو موسٹلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کے کمپلیکیٹڈ معاملے میں نہ ہی پڑیں۔ تو یہ جب تک لوگوں کا ضمیر جھنجھوڑا نہ جائے تب تک وہ ممکن نہیں ہوتا۔ انہوں نے تو وہاں پہ بیٹھ کے قصہ ختم کر دیا کہ یہ پاکستان کے سٹیزن ہی نہیں ہے، بات ختم ہو گئی، تاکہ دوبارہ ہم سے کوئی کویشچن نہ کرے اور وہ بڑی ایزی سے مزے سے اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ پرفارم کرتے رہیں، کیونکہ یہ ایک پریکٹس بن گئی ہے کہ آسان کام کر لیں، جب کوئی مشکل کام کرنے کا کوئی وقت آئے تو جان چھڑا لیں، اسے آپ آئیں بائیں دائیں شائیں کر کے نکل جائیں۔ لیکن اس چیز کو پورا کرنے کے لیے لیگل سٹیپ لیے جا چکے ہیں، فارن آفس کے حوالے سے بھی لیگل سٹیپ لیے جا چکے ہیں، جس میں روشن عظیم صاحب اگلے 2 سے 3 دن میں اپڈیٹ دیں گے۔ اور جو آپ کا سوال ہے بہت سارے لوگوں کا کہ یہ کیس صرف میڈیا کی زینت بنا رہے گا یا بات اس سے آگے بھی بڑھے گی، تو وہ انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو جواب مل جائے گا۔ ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کی گئی تھی فارن آفس کو پارٹی بنا کے، اس حوالے سے بڑا اپروپریٹ ایک آرڈر پاس ہونے والا ہے۔ تو جب وہ آرڈر پاس ہوگا تو بڑی پوزیشن کلیئر ہو جائے گی کہ غلام حیدر سعودی عرب میں ابھی تک کیوں ہے، پاکستان کیوں نہیں آ رہا، بھارت کب جائے گا، اور پاکستان اس کے اگینسٹ کیا ایکشن لینے جا رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے جو اگزامپل ہیں وہ بھی ساری سامنے آ جائیں گی۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک تھا وہ بیسیکلی یہی تھا کہ پاکستان میں سیما حیدر کیس زور پکڑ گیا۔ اس میں نے اسی لیے یہ ٹاپک رکھا کہ شروع میں آپ دیکھیں کہ اس کیس پہ ہم صرف چند لوگ تھے بات کرنے والے، اور بہت سارے لوگ ہمیں یہ سوال کیا کرتے تھے کہ پاکستان کا میڈیا اس کیس کے حوالے سے کیوں خاموش ہے، کیونکہ بھارتی میڈیا کو اگر آپ کمپیریزن کریں تو 24 گھنٹے اسی بات کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ جیسے سیما حیدر ان کے لیے کوئی بہت موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، اور کئی کی چینل دن رات لائیو اس میں چلتا رہتا ہے، اور ویڈیوز اور پتہ نہیں کیا کیا۔ بھارت کی ہر جگہ پہ انہوں نے اسے سیاستدان بھی بنا دیا، بالی ووڈ میں بھی انٹری کر دی، پتہ نہیں کہاں کہاں کر دی، صرف ایک اسے چاند تک نہیں انہوں نے پہنچایا، باقی جہاں تک ان کے لیے پاسبل تھا۔ تو یہ بہت سارے لوگ، جب میں شروع میں بات کیا کرتا تھا کہ اس میں مجھ سے یہ سوال کیا کرتے تھے کہ اس میں صرف چند چینل ہیں، جس میں اللہ ٹی وی ہے، یا اس میں میرا ایک چینل تھا یا آپ کا ہے، تو اس میں چند چینل ہیں جو اس پہ یوٹیوب چینل پہ لوگ بات کر رہے ہیں۔ لیکن اب یہ میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ کے آنے کے بعد، آپ کو دیکھنے کے بعد، بہت سارے لوگوں نے اس کیس کے اوپر بات کرنا شروع کر دی ہے، جس میں ہمارے کچھ بھائی کراچی سے ہیں، مختلف جگہوں سے ہیں، انہوں نے اس کیس پہ بات کرنا شروع کر دی، اور اب یہ معاملہ میڈیا پہ تو یہ معاملہ زور پکڑ ہی رہا ہے، اور پریکٹیکلی عدالتوں میں بھی یہ معاملہ ڈے بائی ڈے بہتر ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے سیما حیدر کی 2 بہنیں سامنے آئیں، پھر اس کا بھائی کا کردار سامنے آیا، پھر اس کے کزن، اب یہ پکچر آہستہ آہستہ سے کلیئر ہوتی جا رہی ہے۔ اور کسی بھی چیز کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو سٹارٹ سے پکڑیں، آپ کو پھر ہی چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا تھا۔ اگر آنن فانن جا کے جی ایک بات میں یہاں پہ ایڈ کروں گی کیونکہ بہت ضروری ہے لوگوں کو سمجھنا، کیونکہ میں کئی دفعہ ہمارے جو انڈین بہن بھائی ہیں وہاں سے جب میسیجز کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ تو ٹی آر پی کے لیے یہ پروگرامز کر رہے ہیں، آپ لوگ تو اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ہندوستان میں بہت سیما کو سنا جا رہا ہے تو آپ لوگوں نے بھی یہ پروگرام شروع کر دیے۔ تو ان سب کو میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گی بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کیونکہ ہم نہ اے پی سنگھ ہیں نہ ہم جاہل لوگ ہیں کہ ہم مرد آباد کے نعرے لگائیں، کیونکہ مرد آباد کے نعرے کیوں لگائیں؟ ہم وہی میں ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ ہم انسانیت کا پرچار کرتے ہیں، دونوں طرف انسان رہتے ہیں، ہمیں ہیومینٹی کو دیکھتا ہے۔ ایک چیز نمبر 2 یہ کہ ہم لوگ اس پر بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ بہت زیادہ بات کر رہے تھے،
آپ اتنی بات کر رہے تھے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ اب خاموش ہوئے، اب خاموش ہوئے، اب خاموش ہوئے، لیکن بات بڑھتی جا رہی تھی. کبھی پاکستان کے خلاف نعرے تو کبھی پاکستان کے اوپر ہرزہ سرائی، کبھی ایجنٹ کہنا، تو کبھی پاکستان میں خواتین کے اوپر بڑے برے برے الزامات لگانا. اور پھر میں نے کہا کہ وہاں پر بھی کیسز ہوتے ہیں کرائم کے، ادھر بھی ہوتے ہیں. وہاں پہ ریٹ زیادہ اس لیے کیونکہ وہ ایک بڑا ملک ہے. میں کوئی مطلب میں بالکل یہ غیر جانبدار ہو کے بات کہہ رہی ہوں، ہمارے سامنے کیسز موجود ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ ہمارے ادھر بھی ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں نے جب اس کیس کو نہیں چھوڑا اور اس کیس کو ایک بالکل غلط روپ میں لے جانا شروع کیا، تو ہمیں بھی اپنے ملک کا باشندہ ایک ایز پاکستانی ہونے کے ناطے ہمیں ضروری محسوس ہوا کہ ہم آئیں اور ہم بتائیں کہ یہ چیز ایسے نہیں ہے. سیما کی حقیقت یہ ہے کہ دیکھیے، جو بندہ کوئی بات کرتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ پہلے اس کے کردار کو دیکھو، دیکھو کہ وہ بندہ کون ہے اور کیا ہے. تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جس سیما کو لے کر آپ کھڑا کر دیتے اسے اور کہتے ہیں کہ سیما کہتی ہے پاکستان میں یہ ہوتا ہے، پاکستان برا ہے، پاکستان یہ ہے، تو یہ دیکھیے ہم آپ کو اصل چہرہ دکھاتے ہیں کہ سیما یہ ہے. ایک شخص جس کا کردار یہ ہے، آپ کو پتہ لگ گیا، اہل محلہ نے بتا دیا، بھائی بہنوں نے بتا دیا، رشتے داروں نے بتا دیا، کرایہ دار نے بتا دیا، مالک مکان نے بتا دیا، گلی محلے کے لڑکوں نے بتا دیا. اس کے بعد بھی اگر آپ ایک اس کردار کے حامل شخص کی بات پر اعتبار کرتے ہیں تو پھر میں کیا کہوں کہ وہ میڈیا جو ہے اتنے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز جس کا ہم سنا کرتے تھے کہ بھائی وہاں کا میڈیا بڑا اسٹرانگ ہے، بڑا آگے نکلا ہوا ہے، نو ڈاؤٹ بہت آگے ہے، پاکستان کے میڈیا سے کافی معاملات میں آگے ہے. لیکن آپ جب وہاں پر اپنی پوری پوری ٹیم کو جا کر ان کے گھر بھیج دیتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کر ان کو جو پروٹوکول دیا جاتا ہے، تو یقین مانیے ہمیں بڑی ہنسی آتی ہے. اور یہاں پہ میں کہوں گی کہ ہم لوگ وی آر فار بیٹر، کیونکہ ہمارے یہاں جو کیسز ہوتے ہیں جنہیں رپورٹ کیا جانا چاہیے ان کی ہائپ بڑھتی ہے، ان کو رپورٹ کیا جاتا ہے. ایسے ڈکن ہیریس جو ہے ان کے پاس ہم جا کر نہیں بیٹھ جاتے اور ان کے پاس ہم اپنی پوری پوری جو اپنے ہمارے بڑے بڑے برینز ہیں ان کو جا کے ان کے گھر میں نہیں بٹھا دیتے اور وہ اسی وجہ جیسے لوگوں کی باتیں سننے کے لیے کہ میں سمجھتی ہوں کہ جن کو میں تو کم از کم اپنی اسکرین پہ بھی جگہ نہ دوں. ہاں ٹھیک ہے، صفائی بنی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، سوال جواب کے لیے ہم ضرور جگہ دے دیں گے، ورنہ ہم اس کو بالکل جگہ نہ دیں. لیکن آپ نے سیما کو اتنا اوپر اٹھایا اور اس کے بعد اس کی ہر غلط بات کے اوپر آپ لوگوں نے لبیک کہا. اور آپ کو اب ہمیں بھی سننا ہوگا کیونکہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ سیما کیا ہے. خدا کے لیے اپنے جرنلزم کو، اپنے ان چیزوں کو درست کیجیے، اپنا قبلہ درست کیجیے. ہمارا قبلہ چلے آپ کا جو بھی ہے، مندر ہے جو بھی ہے، اس کو درست کیجیے. بالکل صحیح بات ہے. وہ تو آنے والے وقت میں کیا پتہ اسے دیوی بنا دیں، ان کا تو یہ طریقہ کار ہے، اور اسے سیدھا کر لیں. سننے میں تو یہ آپ ہے کی بات پہ عمل نہ کر لیں گے. سیما نے جو ہے نا وہ آپ بڑی کے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں فیاض بھائی. دیکھیں وہ ہم نے میں ٹھیس نہیں پہنچا رہا، میں یہ آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ اس نے وہاں پہ ایک مذہبی تہوار سناتا دھرم کوئی ان کا تہوار ہے، وہ اس نے منایا، اور وہاں پہ انہوں نے ان کو جیسچر یہ دیا ہے کہ ان دونوں کا، کیونکہ ان کے قریب یہ ہے کہ جیسے سچن ٹنڈولکر کا پتلا بنا دیا گیا ہے یا ان کو وہاں پہ پوجنا شروع کر دیا گیا ہے جیسے امتابھ بچن کا ہے. تو ان کے ذریعے ان کے ماننے میں یہ بھی ہے کہ جو کوئی شخص بہت اچھی کارکردگی دکھاتا تو کوئی ایک طبقہ میں بھی یہاں سے اٹھ کے ایسا بھی آ جائے میڈیا میں سے جو کہے کہ یہ سیما نہیں، سیما دیوی ہے. بہرحال ہم اس میں نہیں. ابھی فیاض بھائی میں نے کافی کیسز رپورٹ کیے ہیں جس میں وہاں پر جو لوگ جو ہے وہ گوشت دے کر جا رہے ہیں، تو جس میں کنفرم نہیں ہے گوشت گائے کا ہے کہ بکری کا ہے، اس میں ان لوگ کو جس طرح سے ہلاک کیا، جابحق کیا گیا، جس طرح سے وہ جابحق ہوئے. اور اس کے بعد میں رپورٹ کر رہی ہوں، اسے بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے، اسے سی این این رپورٹ کر رہا ہے، اسے فاکس ٹی وی جو ہے رپورٹ کر رہا ہے آپ کے وہاں پہ. اور پھر اگین ہم الزامات نہیں لگا رہے، ہم آپ کو کوئی ڈاؤن پلے نہیں کرنا چاہ رہے، ہم یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ایک فیکٹ ہے، ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ مائنورٹیز کے ساتھ کہیں کہیں زیادتی ہو جاتی ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں کراچی میں بہت سارے ہندوز کے ساتھ میرا ملنا جلنا ہوتا ہے. دے آر ویری ہیپی، دے آر ویری کمفرٹیبل. بلکہ انفیکٹ یہ جو سیما والا واقعہ ہوا اس پہ وہ بڑے اوفینڈ ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ سیما نے کیا تماشا لگایا ہے. تو مائنورٹیز کے ساتھ مشکلات رہتی ہیں، صرف پاکستان اور انڈیا تک محدود نہیں ہے یہ آپ امریکہ چلے جائیے، آپ کینیڈا چلے جائیے. کینیڈا جہاں پہ آپ کو یاد ہے کہ وہ ایک ٹرک تھا جس نے پوری مسلم فیملی کو رون ڈالا، اور اس ٹرک ڈرائیور کا جب انٹرویو ہوا اس سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں گھر سے یہ سوچ کر نکلا تھا کہ آج میں ایک مسلمان فیملی کو اپنے ٹرک کے نیچے دوں گا.
मुसलमान फैमिली को, तो वो एक और उसके घर से जो मटेरियल मिला, जो मटेरियल बरामद हुआ, उसके अंदर बाकायदा तौर पर लिखा हुआ था वो एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को बिलोंग करता था और उसकी थॉट्स जो है वो इस तरह की थी। तो ये चीजें चलती है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। तो न्यूजीलैंड का न्यूजीलैंड जैसे कंट्री में ऐसा होता है, तो ये दिस इज नॉट समथिंग टू जस्टिफाई। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आप जल्दी से मेरीन से आपका कोई क्वेश्चन है कर लें, फिर उसके बाद इंसाफ सिस्टर को मौका देते हैं और फिर उसके बाद एंड करते हैं। जी डॉक्टर। जी सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया, बट यू नो आई थिंक आई जस्ट वांटेड टू लिसन टू यू गाइस। और जो महरीन अभी बता रही थी कि देखें इस तरह के मौके पे इस तरह की जो है ना जो लोग कर रहे हैं स्पेसिफिकली एक मजहबी कार्ड खेलना, मेरे ख्याल है किसी भी हवाले से वो ठीक नहीं है। मैं आप सबको बताता चलूं कि मैं यूएस में हूं, तो मैं इस बात को आपको बहुत ज्यादा हद तक जस्टिफाई कर सकता हूं कि सबसे ज्यादा कोलैबोरेशन कोऑपरेशन यूएस में इंडिया और पाकिस्तानी जो है ना कम्युनिटीज के दरमियान है, जो हम यहाँ पे रह रहे हैं। अभी कल ही, बल्कि मैं अभी उसका एक कम्युनिटी भी लगाने लगा था, जो एक हमारे हैं यूट्यूबर, अभी वो सहाफ़ी हैं, राइटर भी हैं, इफ्तिखार साहब, इफ्तिखार इफी समथिंग, उस्मान आई बिलीव उनका नाम, आई एम सो सॉरी अगर मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ। तो उन्होंने एक बहुत कवरेज अच्छी की है। एक लड़की जो है वो इंडियन है और लड़का पाकिस्तानी है, बड़ी बहुत जबरदस्त किस्म की मैरिज उन्होंने कवर की। तो मैं अभी यही सोच रहा था कि क्या ये लड़का जब जाएगा इंडिया तो क्या ये भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वो जो एक लड़के की तरह जो हैदराबाद में इस वक्त बेचारा जेल में सड़ रहा है। बट एट द सेम टाइम ये जो सीमा साहबा हैं, इनको इस हद तक जो है ना वो सर पे चढ़ाया गया है कि जो एपी सिंह साहब हैं वो पता नहीं क्या क्या ऑल फोल इस इनके हवाले से कह रहे हैं। तो देखिए जी, मैंने तो डॉक्टर साहब अभी आपके और महरीन के आने से पहले कहा था कि हम अक्सर दीवारों पर लिखा हुआ देखते थे कि महबूब आपके कदमों में, लेकिन हमने ये पहली दफा देखा है